بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آج 10واں ہفتہ ہے اور آج آپ کے سامنے سورہ ناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر پیش کی جائے گی۔ اس سورت کا نام سورۃ الناس ہے، یعنی ناس اس کا نام ہے اور ملا کر کے بولتے ہیں سورۃ الناس۔ اور یہ سورت جو ہے یہ مکی ہے۔ مکی کا مطلب ہے مکہ میں نازل ہوئی اور ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔ اس میں 6 آیتیں ہیں، پوری جو آیت ہے وہ 6 ہے۔ سب سے پہلے ہم پوری سورت کا لفظی ترجمہ کریں گے۔ قل کے معنی ہے آپ کہہ دیجئے، اعوذ میں پناہ چاہتا ہوں، پناہ میں آنا چاہتا ہوں، پناہ لیتا ہوں، پناہ مانگتا ہوں، برب الناس، با کے معنی کی، رب کے معنی پرورش کرنے والا، پالن ہار، اور ناس کے معنی لوگ۔ قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، ملک کے معنی ہے بادشاہ اور ناس کے معنی لوگ۔ ملک الناس جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، الہ کے معنی ہے معبود جس کی عبادت کی جائے، اور ناس کے معنی لوگ، تو الہ الناس جو لوگوں کا معبود ہے، یعنی لوگ جن کی عبادت کرتے ہیں۔ من شر الوسواس الخناس، من کے معنی ہے سے، شر کے معنی ہے برائی، اور وسواس کے معنی وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس، خناس کے معنی ہے پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا، پیچھے ہٹ جانے والا، چھپ جانے والا۔ مراد شیطان ہے، چونکہ جب وہ اللہ رب العزت کا نام سنتا ہے، اذان کی آواز جب اس کے کانوں تک پہنچتی ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، دور بھاگ جاتا ہے، اور وہ چھپا بھی ہوا ہے ہم لوگوں کی نظروں سے، وہ کیا ہے نا پوشیدہ ہے، چھپا ہوا ہے، تو وہ پوشیدہ بھی ہے، چھپا ہوا بھی ہے، اور پیچھے بھی ہٹ جاتا ہے، تو خناس اسی کو کہتے ہیں۔ تو من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، الذی کے معنی ہے جو، یوسوس وسوسہ ڈالتا ہے، فی کے معنی ہے میں، صدور کے معنی ہے دلوں، اور ناس کے معنی لوگ، تو جو لوگوں کے سینوں میں، لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، من کے معنی ہے سے، اور جنت کے معنی جنات، شیطان، اور والناس، ناس کے معنی لوگ، تو من الجنتی والناس، جناتوں اور انسانوں میں سے۔ اب میرے ساتھ پڑھیے، قل اعوذ برب الناس، آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ ملک الناس، جو لوگوں کا بادشاہ ہے۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ من شر الوسواس الخناس، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ من الجنتی والناس، جناتوں اور انسانوں میں سے۔ یہ سورت قرآن مجید کی آخری سورت ہے اور بہت اہم سورت ہے۔ پہلی سورت ہے سورہ فاتحہ اور آخری سورت ہے سورہ ناس۔ قرآن مجید کی جو ابھی موجودہ ترتیب ہے، جس ترتیب سے یہ لکھی ہوئی ہے، تو لکھاوٹ کے اعتبار سے، یعنی ابھی جو آپ کے پاس موجودہ شکل ہے، اس اعتبار سے یہ قرآن مجید کی آخری سورت ہے۔ اس سورت کا بنیادی مضمون جو ہے وہ وسوسے سے پناہ مانگنا ہے، وسوسے سے پناہ مانگنا ہے۔ پہلی 3 آیت میں اللہ رب العزت کی 3 صفات کا تذکرہ کیا گیا کہ میں ایسی ہستی کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں
جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کی پرورش کرنے والا ہے، لوگوں کا بادشاہ ہے اور لوگوں کا معبود ہے۔ ویسے تو اللہ رب العزت ہر چیز کے خالق ہیں، ہر چیز کے رب ہیں، لیکن چونکہ یہاں پر مقصد وسوسے سے پناہ مانگنا ہے تو خاص طور سے تذکرہ کیا گیا لوگوں کا، کہ جو لوگوں کا رب ہے میں اس کی پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت کی 3 ایسی صفات کا تذکرہ کیا گیا ہے جس میں حفاظت کا معنی پایا جاتا ہے۔ جیسے جو بھی آدمی رب ہوتا ہے، کسی چیز کی پرورش کرتا ہے، تو اس کی ماتحت میں جو بھی آدمی ہوتا ہے تو وہ اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرتا ہے۔ جیسے ماں، وہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرتی ہے، بچوں کی پرورش کا وہ مالک ہوتی ہے، تو اس کی پرورش میں جو لوگ ہوتے ہیں تو وہ اس کی حفاظت کرتی ہے۔ تو رب یعنی مالک، پرورش کرنے والا، پالنہار، تو یہ کیا ہے؟ جس کا وہ مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ ملک الناس، لوگوں کا جو بادشاہ ہے، ہر بادشاہ رعایا کی حفاظت کرتا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کا معبود ہے، اور ہر معبود تو جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو اس کی پرستش کرتا ہے، وہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ تو اس صورت میں اللہ رب العزت کی 3 خاص صفت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور یہ تینوں صفات ایسی ہیں جن میں حفاظت کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی اسی صفت کا تذکرہ کیا گیا جس کے معنی میں ہی یہ بات پوشیدہ ہو کہ اللہ رب العزت چونکہ آپ ایسی صفات کے مالک ہیں جن میں حفاظت کا معنی پایا جاتا ہے، تو آپ میری فلاں فلاں چیزوں سے حفاظت کیجیے، مجھے ان چیزوں سے محفوظ رکھیے۔ کس چیز سے پناہ مانگی گئی ہے؟ فرماتے ہیں من شر الوسواس الخناس، شیطان اور انسان کے وسوسے سے۔ وسوسہ کسے کہتے ہیں؟ وسوسہ کہتے ہیں برائی کے خیال کو۔ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، وہ 2 طرح کے ہیں، اچھا ارادہ کرتا ہے اور برا ارادہ کرتا ہے۔ تو جو برا ارادہ کرتا ہے، جو برے خیالات انسان کے دل میں آتے ہیں، اس کو وسوسہ کہا جاتا ہے، اور اچھے خیالات ہیں تو وہ توفیق ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے خیر کی توفیق ملتی ہے، اس کو توفیق کہتے ہیں، خیر، بھلائی۔ انسان کے دل میں جو وسوسہ آتا ہے وہ 5 طرح کے ہیں۔ آپ اس کی کہیے کہ اس کی 5 قسمیں ہیں۔ وسوسہ آیا، نکل گیا، آیا اور نکل گیا۔ بہت مرتبہ انسان کو خیال ہوا اور پھر چلا گیا۔ تو آیا اور چلا گیا، اس کو اصطلاح میں حاجز کہتے ہیں، اس کا نام حاجز ہے کہ آیا اور چلا گیا۔ ایک ہے بار بار آ رہا ہے، ایک ہی چیز کا خیال بار بار آنے لگے، دل میں کھٹکنے لگے، اس کا نام ہے خاطر۔ اور ایک ہے خیالات بار بار آئیں اور پھر انسان سوچنے لگے کہ کریں یا نہ کریں، کوئی ایک جانب راجے نہ ہو، بس سوچنے لگے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، یہ برا کام کر لیں یا نہ کر لیں۔ اس کو کہتے ہیں حدیث نفس۔ حدیث کے معنی بات کرنا، اور نفس کے معنی نفس، تو انسان بات کرنے لگتا ہے، کریں نہ کریں، کشمکش میں پڑ جاتا ہے۔ اور چوتھی چیز ہے ہم، کہ ایک جانب رجحان ہو جائے، ایک جانب رجحان ہو جائے کہ کرنا ہے، یا یہ کہ نہ کرنے کی جانب رجحان ہو جائے کہ نہیں کرنا ہے، لیکن وہ جو دوسری جانب ہے تو وہ بھی باقی رہے، وہ ختم نہ ہو، وہ بھی باقی رہے۔ تو یہ جس طرف رجحان ہو گیا ہے یہ ہے ہم۔ اور اگر بہت زیادہ رجحان ہو جائے کہ بس اب کر ہی لینا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس کو کہتے ہیں عزم، اس کو کہتے ہیں عزم۔ تو یہ وسوسہ 5 طرح کے ہوتے ہیں۔ تو اگر پہلی کی جو 3 قسمیں ہیں، یعنی حاجز، خاطر، حدیث نفس، کہ کوئی خیال آیا اور چلا جائے، یا بار بار خیال آئے، یا بار بار خیال آئے اور انسان کشمکش میں پڑ جائے کرے یا نہ کرے، تو یہ 3 طرح کے جو خیالات ہیں یہ اللہ رب العزت نے ہر امت سے معاف کر دیا، ہر امت سے یہ معاف ہے۔ امت محمدیہ اس سے بھی معاف ہے، اور اس سے پہلے جو امتیں گزری ہے ان سبوں سے یہ معاف ہے۔ چنانچہ اگر برائی کا خیال آیا اور چلا جائے، برائی کا خیال بار بار آئے، یا برائی کا خیال آئے اور انسان سوچنے لگ جائے لیکن کچھ کرے نہیں کہ آگے کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ سب نہ سوچے، بس یہ کہ بار بار خیال آ رہا ہے، انسان اس فکر میں چلا گیا، تو یہ معاف ہے، ہر امت سے یہ معاف ہے۔ اور یہ جو چوتھی صورت ہے کہ انسان ایک جانب کو ترجیح دے کہ کرنا ہے، لیکن وہ دوسری جو جانب ہے وہ پہلو بھی رہے، وہ پہلو ختم نہ ہو، تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت سے اس کو معاف کر دیا گیا۔ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس امت سے اس کو معاف کر دیا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی برائی کا ارادہ کرے
تو جب تک برائی نہ کر لے تب تک برائی نہیں لکھی جائے گی۔ جو آدمی برائی کا ارادہ کرے تو جب تک برائی نہ کر لے تب تک برائی نہیں لکھی جائے گی، اور اگر برائی کر لیا تو برائی لکھی جائے گی۔ اور جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے تو ارادہ کیا لکھ دی جائے گی، ارادہ کیا اور لکھ دی جائے گی۔ اور اگر نیک کام کر لیا تو پھر سے نیک عمل کرنے کا پھر الگ سے ثواب لکھا جائے گا۔ تو یہ جو چوتھی صورت ہے وسوسے کی، ارادہ کرنے کی، تو اگر یہ برائی کے سلسلے میں ہو تو برائی نہیں لکھی جاتی ہے، یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ لیکن اگر نیکی کے سلسلے میں ہو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے، نیکی کے سلسلے میں ہو تو نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تجاوز لامتی ما حدثت به انفسها ما لم يعملوا به او يتكلموا به، اور دوسری حدیث میں ما لم يعمل به او يتكلم، کہ اللہ رب العزت نے میری امت سے معاف کر دیا ہے اس چیز کو جو اس کے دل میں آئے، جب تک کہ وہ اس کو کر نہ لے، یا یہ کہ اگر وہ گفتگو کے تعلق سے ہو تو جب تک کہ وہ بات نہ کر لے، اپنی زبان سے اس کو نکال نہ لے۔ تو یہ اس امت کی خصوصیت ہے۔ اور وہ جو دوسری حدیث تھی کہ من ہم بالحسنتی، کہ جو آدمی نیکی کا ارادہ کرے اور نیکی نہ کر سکے تو اللہ رب العزت اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں صرف ارادہ کرنے کا، اور جو آدمی نیک کام کر لے تو اللہ رب العزت اس کے لیے 10 نیکیاں لکھتے ہیں، حتیٰ کہ 700 گنا تک بھی لکھ سکتے ہیں آپ کے اخلاص کے اعتبار سے۔ اور جو آدمی برائی کا ارادہ کرے اور برائی نہ کر سکے تو اللہ رب العزت اس کے لیے کوئی برائی کی جو سزا ہے وہ نہیں لکھتے ہیں، گناہ نہیں لکھتے ہیں، اور اگر وہ کر لیتے ہیں تو پھر وہ کرنے کا یعنی اس عمل کا گناہ لکھتے ہیں، ارادے کا گناہ نہیں لکھتے ہیں۔ اور یہ جو 5ویں صورت ہے وسوسے کی کہ انسان پختہ ارادہ کر لے، تو پھر اس صورت میں نیکی کا ہے تو نیکی لکھی جاتی ہے، اور اگر برائی کا ہے تو پھر برائی لکھی جاتی ہے، اس لیے کہ آپ نے اس کا پختہ ارادہ کر لیا ہے۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم، اور دوسری جگہ ہے بما عقدتم الایمان۔ ان دونوں آیتوں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر انسان دل میں برائی کا پختہ ارادہ کر لے تو وہاں پر نیکی، تو وہاں پر جو ہے نا گناہ لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ برائی کا پختہ ارادہ کر لیتے ہیں تو، اور اگر نیکی کا پختہ ارادہ کر لیا تو جب اس سے پہلی والی صورت میں آپ کے لیے نیکی لکھ دی جاتی ہے تو اس صورت میں جب کہ آپ نے پختہ ارادہ کر لیا ہے بدرجہ اولا نیکی لکھی جائے گی۔ تو یہ جو 5ویں صورت ہے اس میں ہر امت سے مواخذہ ہوگا، اور جو چوتھی صورت ہے اس میں اس امت سے مواخذہ نہیں ہوگا، دوسری امت سے مواخذہ ہوگا، اور جو پہلے کی جو 3 صورتیں ہیں اس میں کسی سے بھی مواخذہ نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ رب العزت اسی چیز کا مکلف بنائے ہیں جو آپ کے بس میں ہو۔ اچھا، ایک بات یہاں پر یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وسوسہ آئے تو انسان اس کو ختم کر دے، اسی میں لگا نہ رہے، اسی میں لگا نہ رہے۔ آپ اگر یہ سوچئے گا کہ ہمیں کوئی وسوسہ نہ آئے تو یہی وسوسہ آئے گا کہ ہمیں کوئی وسوسہ نہ آئے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ جیسے اگر کوئی آدمی نماز میں آئے اور یہ سوچے کہ نہیں ہمیں نماز اس طریقے سے پڑھیں گے کہ دل میں کوئی خیال نہ آئے، کسی بھی چیز کا خیال نہ آئے، تو اس کو یہی خیال رہے گا کہ کسی بھی چیز کا خیال نہ آئے۔ اس لیے آپ اس کے چکر میں مت رہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت دی ہے جس سے آپ وسوسے کو ختم کرے، شک کو ختم کرے۔ حدیث میں ہے اذا وجد احدکم فی بطنہ شیئا، کہ جب تم میں سے کوئی آدمی اپنے پیٹ میں کوئی چیز پائے اور اسے شبہ ہونے لگے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ کہیں ریح کا خروج ہوا ہے، ہرگز مسجد سے مت نکلو جب تک کہ یا تو آواز نہ سن لو یا بو نہ پیدا ہو جائے، یعنی جب تک کہ تمہیں یقین نہ ہو جائے تب تک تمہیں مسجد سے نہیں نکلنا ہے۔ کیوں؟ شک ہوا جا کر کے نکل جاؤ گے تو شک کی بیماری ہو جائے گی، وسوسے کی بیماری ہو جائے، اور جس آدمی کو شک کی بیماری ہو جائے سمجھیے اس کی پوری زندگی تباہ ہو جاتی ہے، پوری زندگی۔ وہ گھر میں رہے گا، وہ شک کرے گا، بیوی کا موبائل دیکھے گا، اس کو شک ہونے لگے گا کہ کیا کر رہی ہے، دو آدمیوں کو دیکھے گا گفتگو کرتے ہوئے تو وہ شک کرے گا کہیں میرے ہی بارے میں تو نہیں گفتگو کر رہے ہیں، تو وہ شک کی بیماری ہو جاتی ہے۔ تو وسوسہ یہ بہت خطرناک بیماری ہے، انسانوں کی جانب سے ہو یا شیطان کی جانب سے ہو یا خود آپ کے دل میں ہو، وسوسہ بہت بڑی اور بہت خطرناک، بہت موذی بیماری ہے۔ اس سے انسان کو پناہ مانگنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے اس میں یہی تعلیم دی ہے کہ آپ اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیے۔ کس چیز سے؟ وسوسے سے پناہ میں آئیے۔ تو لوگوں کے جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، انسان کے 2 دشمن ہیں، وسوسہ ڈالنے والے 2 ہیں۔
ایک تو ہے شیطان من الجنتی، شیطان، اور ایک ہے انسان۔ شیطان بھی آپ کو بہکاتا ہے، برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور انسان بھی آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، دوسرے کے بارے میں آپ کے ذہن کو خراب کرے گا، آپ کے اندر بدگمانی پیدا کرے گا۔ اسی لیے حدیث پاک میں ان ساری چیزوں سے منع کیا گیا ہے جس سے آپ کے دل میں کسی کے متعلق غلط فہمی پیدا ہو۔ آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے، غیبت سننا بھی نہیں ہے، تو غیبت بھی نہیں کرنا، غیبت سننا بھی نہیں ہے، بہتان تراشی نہیں کرنا ہے، اور بہتان کی باتیں سننا بھی نہیں ہے۔ ایسی جگہوں میں آپ کو نہیں جانا ہے جہاں لوگ تہمت کا اندیشہ ہو، اتقوا مواضع التہم، تہمت کا اندیشہ ہو۔ اب اگر آپ جو ہے نا شراب کی دکان میں جائیں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ تصویر خریدنے کے لیے جا رہے ہیں کہ نہیں؟ تو تہمت کی جگہوں میں آپ کو نہیں جانا ہے، منع کیا گیا۔ بلکہ حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب وہ آپ سے ملنے کے لیے آئی، اعتکاف کی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ملنے کے لیے آئی۔ جب یہ واپس جانے لگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو چھوڑنے کے لیے باہر گئے، تو دو انصاری صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، حضرت صفیہ کو دیکھا، اور جلدی سے وہاں سے گزرنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روکے، اے رکو، یہ میری بیوی ہے صفیہ بنت حیی۔ اب وہ لوگ کہنے لگے اللہ کے رسول ہم آپ کے بارے میں غلط خیال کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، شیطان انسان کے رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے، جیسے خون جو ہے نا گردش میں ہے، تو اسی طریقے سے شیطان بھی انسان کی رگوں میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے دل میں کوئی برا خیال پیدا ہو جائے کہ نہیں، تو اس لیے انسان کو تہمت کی جگہوں سے کیوں بچایا جا رہا ہے؟ تاکہ وسوسہ نہ پیدا ہو۔ تو وسوسے کی بیماری بہت خطرناک بیماری ہے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ انسان وسوسہ ڈالے یا شیطان وسوسہ ڈالے، اس کا علاج کیا ہے؟ قرآن مجید میں ہی اس کا علاج بتایا گیا ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، آپ کے متعلق غلط خیال رکھتا ہے یا آپ سے دشمنی کرتا ہے، تو قرآن مجید میں بتایا گیا کہ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم، کہ یہ جو انسان تمہارا دشمن ہے اور تم کو تکلیف پہنچانے کے در پہ رہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ بھلائی والا معاملہ کرو، اس کو کھلائے پلائے کرو، ہاں تو اس کو کھلائے پلائے کرو۔ جیسے ہمارے کوثر بھائی ہمیشہ دعوت لینے کے چکر میں ہیں، تو کھلائے پلائے کرو۔ کھلانے پلانے کا فائدہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے اور اس کے درمیان جو دشمنی ہے نا، تو یہ جو تم اچھائی سے اس کے ساتھ پیش آؤ گے تو وہ ایسا ہو جائے گا جیسا کہ تمہارا بالکل جگری یار ہے، جگری یار ہے۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ، احسان کے بدلے میں کیا کرے گا وہ؟ اب آپ کسی کے ساتھ بھلائی کریں گے تو انتہائی بے غیرت ہوگا تب وہ آپ کے ساتھ برائی کرے گا، ورنہ اگر اللہ رب العزت نے اس کو عقل سلیم دیا ہے تو وہ سوچے گا کہ یہ بندہ میرے ساتھ بھلائی کرتا ہے، میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، تو ہم کیوں جائے اس کے ساتھ برا سلوک کرنے کے لیے، اس کے بارے میں غلط خیال اپنے دل میں لانے کے لیے، بدگمانی کرنے کے لیے، یہ سب چیزوں سے وہ باز آ جائے گا۔ تو یہ قرآن مجید میں یہ تعلیم دی گئی۔ اور جو دوسرا دشمن ہے شیطان، وہ جو وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے، آپ شیطان کو کھلا پلا تو نہیں سکتے ہیں، اس کے لیے ہڈی رکھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو شیطان وہ بہت چالاک ہے، اس کے لیے ہے وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھیے، کہ اگر شیطان آپ کے دل میں کوئی برائی ڈالنا چاہتا ہے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا اہتمام کیجئے، قل اعوذ برب الناس پڑھا کیجئے، اور دوسری جگہ ہے وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ اللہ رب العزت میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان کے گندے اور برے خیالات سے، اور اس بات سے کہ وہ میرے پاس حاضر رہے اور میرے دل میں الٹے سیدھے خیالات پیدا کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت کی پناہ میں آئیں تو شیطان کے وسوسے سے آپ محفوظ رہیں گے، اور لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش رہیے، کھلاتے پلاتے رہیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے رہیے، تو آپ اس کے وسوسے سے اور اس کی دشمنی سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ رب العزت ہم سبوں کو قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وسوسے کی بیماری سے ہم سبوں کو محفوظ رکھے۔